السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظیم ترین آیت کہا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے یہ مقام دیتی ہے۔ تو سوال یہی ہے، آخر کیوں؟ اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں، کون سی گہرائی ہے جو اسے باقی سب سے ممتاز کرتی ہے؟ آئیے اس آیت کے لفظ بہ لفظ سفر پر چلتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آیت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی سب سے بنیادی پہچان سے ہوتا ہے۔ یہ توحید کا یعنی اللہ کے ایک ہونے کا سب سے طاقتور اعلان ہے۔ یہ پہلا جملہ، یہ ہمارے پورے ایمان کی جڑ ہے۔ مطلب عبادت ہو، بندگی ہو یا سچی اطاعت، اس کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی پوجا کے لائق ہے، نہ کوئی حقیقی مددگار۔ بس بات ختم۔ اس بڑے اعلان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات بتاتا ہے۔ پہلی ہے الحی، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سوچے ذرا، اس کی زندگی ہماری طرح نہیں ہے جس کی ایک شروعات ہے اور ایک اختتام۔ نہیں، اس کی زندگی کامل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور دوسری صفت ہے القیوم، یعنی وہ ذات جو خود تو اپنے بلبوتے پر قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ پوری کائنات، یہ ستارے، سیارے، یہ ہم سب، یہ اسی کے سہارے قائم ہیں۔ سب کچھ اسی کے دم سے چل رہا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، پر ہر چیز، ہر لمحہ اس کی محتاج ہے۔ اور اس کے القیوم ہونے کی خوبی کو یہ جملہ اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں نیند آتی ہے، لیکن کائنات کا جو نگہبان ہے وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ اس کی طاقت اور ہر لمحے کی نگرانی کی کتنی زبردست دلیل ہے نا؟ تو بھائی، جو ذات اتنی کامل ہے اور ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں، ظاہر ہے وہی اس کائنات کی اصل مالک بھی ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ ہمیں اسی مکمل بادشاہت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن بہت گہری بات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیوں تک، ہر ایک چیز کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ یہاں انداز دیکھیں، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ مطلب اس کی بادشاہی اتنی زبردست ہے، اس کا رعب اتنا ہے کہ کون ہے بھلا جس میں اتنی ہمت ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی کر سکے؟ سارا اختیار بس اسی کا ہے۔ اللہ کے اختیار کے بعد اب آیت ہمیں اس کے علم اور اس کے قدرت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی وسعت ہے جسے ہمارا ذہن پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ مخلوق کا ماضی کیا تھا، حال کیسا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، کچھ بھی، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے علم کے سامنے ہمارا علم کیا ہے؟ آیت کہتی ہے کہ ہم اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جان سکتے، سوائے اتنا جتنا وہ خود ہمیں سکھانا چاہے۔ ہمارا سارا علم، انسان کی ساری ترقی، اس کے لامحدود علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے جیسی ہے۔ اب ذرا اس کی قدرت اور سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس مثال سے کریں۔ فرمایا کہ اس کی کرسی اتنی بڑی، اتنی عظیم ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس کے اندر سما گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے، ایک ایسا تصور ہے جو انسان کے ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، اتنی بڑی، اتنی وسیع کائنات کی حفاظت کرنا، اسے سنبھالنا، اسے بالکل بھی نہیں تھکاتا۔ 0% ایفرٹ۔ ذرا سوچیں، وہ ذات کتنی عظیم، کتنی طاقتور ہوگی جو یہ سب کچھ بغیر کسی تھکاوٹ کے کر رہی ہے۔ آیت کا اختتام دو ایسی صفات پر ہوتا ہے جو سمجھیں کہ پچھلی ساری باتوں کا نچوڑ ہے، اس کی عظمت کا ایک پرفیکٹ خلاصہ۔ وہ العلی ہے، یعنی سب سے بلند، سب سے اونچا، ہر چیز سے، ہر خیال سے، ہر تصور سے بلند۔ اور وہ العظیم ہے، یعنی عظمت والا، بڑائی والا، جس کی بڑائی کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی مثال۔
تو خلاصہ کیا نکلا؟ آیت الکرسی دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل تعارف ہے۔ یہ توحید سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی، اس کی طاقت، اس کی ملکیت، اس کے علم کا بیان کرتی ہے، اور آخر میں اس کی لازوال بلندی اور عظمت پر ختم ہوتی ہے۔ یہی وہ مکمل تعارف ہے جو اسے قرآن کی عظیم ترین آیت بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے، اتنا طاقتور ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس یقین کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر، ہمارے فیصلوں پر، ہمارے ڈر اور ہماری امیدوں پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟